السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلام کا جواب تو آنا چاہیے تھا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. صدر محترم اور معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، خواتین و حضرات، ابھی بہت مفید، مؤثر و بلیغ باتیں آپ بہت دیر سے سماعت فرما رہے ہیں. اصل بات تو یہی ہے جو ہمارے ابھی معزز خطیب جناب مولانا عبید اللہ صاحب اعظمی نے کہی کہ جب تک اندر کی قوت نہ ہو، باہر سارے جتن کرنے کے بعد بھی افادیت و نافعیت، صالحیت اور صلاحیت کا ظہور نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ کہ اگر بہتر سے بہتر دوا ہم استعمال کریں، اچھی خوراک بھی لیں، اچھے ڈاکٹر سے ہم رابطہ بھی قائم کریں، لیکن ہمارے جسم کے اندر دوا کے قبول کرنے کی صلاحیت اگر نہیں ہے تو ہم اس دوا سے یا اس ڈاکٹر سے یا اس طریقے معالجہ سے ہم علاج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر جمنے کی صلاحیت ہو، ڈٹنے کی صلاحیت ہو، فیصلے کی قوت ہو. اسی لیے قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ایسے نازک وقت میں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے موقع پر 313 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہیں اور 1000 کی تعداد کفار و مشرکین کی ہے جو تیر و تفنگ سے لیس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے احباب کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس نیزے بھی نہیں، لڑنے کا جو سامان ضرب و حرب کا ہو سکتا تھا وہ بھی ان کے پاس اتنا نہیں ہے جتنے وہ تعداد ان کی تھی. یہاں تک کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور میں کس طرح لڑوں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ ان کو دے دی اور اللہ کے رسول کے معجزے سے وہ شاخ ایک تلوار کی شکل اختیار کر گئی اور وہ تلوار وہاں تو کام آئی، اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے زمانے تک وہ تلوار موجود و محفوظ رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کیسے آئی؟ اس ثبات کے ذریعے، اس فیصلے کے ذریعے، ثبات قدمی و ثبات قلبی کے ذریعے، ڈٹنے کے ذریعے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش کے اندر ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر آپ اللہ کے حضور میں دعا کر رہے ہیں. ایک وہ مجمع تھا اور آج کا یہ مجمع ہے. آج یہ جہاں تک نظر پہنچ رہی ہے مجمع ہی مجمع نظر آ رہا ہے اور مختلف ملک کے حصوں سے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا شہر گلستان بنگلور نے اپنے لخت جگر کو لا کر کے یہاں ڈال دیا ہے اور وہاں وہ مدینہ منورہ کے لخت جگر آ کر کے بدر کی وادی کے اندر تھے. ان کی تعداد 313 تھی. ایک مجمع تھا. اللہ کے رسول کیا دعا فرما رہے تھے؟ اللہ کے رسول کی دعا تھی ان تہلک اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج کام آ گئی تو تیری عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. کس قوت کے ساتھ،
کس اعتماد کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ، کس ایمان کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے، کسی اور سے خطاب نہیں کیا گیا ہے، ان ایمان والوں سے جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی دولت دی ہے کہ اگر ساری کائنات سونے کی ہو جائے، ساری کائنات سونے کی ہو جائے، اور ایک منکر خدا، ایک ایسا شخص جو اس شریعت کو ماننے والا نہیں ہے، اگر اللہ کے حضور میں اس کائنات کے برابر سونا پیش کرے اور اتنا اور بھی سونا پیش کرنے کی پیشکش کرے اپنی نجات کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی مکتی اور چھٹکارے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اتنا سونا ایک فرد کی مکتی اور چھٹکارے کے لیے، آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے، اس لیے اس آیت کو جو اس وقت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہاری مدبھیڑ ہو جائے ایسی جماعت سے جو تمہاری زبان کو، تمہاری شناخت کو، تمہاری ثقافت کو، تمہاری روحانیت کو، تمہاری معنویت کو، تمہاری اجتماعیت کو، اگر وہ اس پر نرگے کر رہے ہیں، اس پر وہ اس کو کھول لینے کی کوشش کر رہے ہیں، فَاثْبُتُوا، جم جاؤ، قدم بھی جماؤ اور دل بھی جماؤ۔ اسی لیے ہم نے قرآن پاک دیا ہے، اللہ کہتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا واللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک وبشرى من للمسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن پاک کو اسی لیے تاکہ ہماری دل جمعی بھی ہو سکے اور ہم ثبات قدمی کے ساتھ فیس کر سکیں اپنے مسائل کا، فیس کر سکیں اپنے معاملات کا، فیس کر سکیں اپنے مقابل کا، فیس کریں دنیا کے اندر کارزار حیات میں جو مسائل پیش آئیں اس کو فیس کر سکیں، مقابل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کفار و مشرکین مکے والوں نے جب یہ کہا کہ یہ کیا بات، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایک ہی دفعہ قرآن پاک کیوں نہیں نازل ہو جا رہا ہے، یہ بار بار کیوں نازل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن على جملة واحدة لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے، ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس لیے اتارتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں اور قدموں میں ثبات پیدا کریں، اس لیے ہم اتارتے ہیں۔ لہذا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لکھا ہے کہ کامیابی کے لیے یہ 5 سوتری 5 نقطے والے یہ پروگرام جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جمو، جب تمہاری مدبھیڑ ایسی جماعت سے ہو جائے، آج حالات وہی ہمارے سامنے، لہذا اللہ کی یاد سے قوت ملتی ہے، اللہ کی یاد سے۔ پانی میں تاثیر ہے پیاس بجھانے کی، کھانے میں تاثیر ہے بھوک ختم کرنے کی، لوگوں یہ تاثیر ہے ایسے ہی سکون کے لیے، ثبات قدمی کے لیے، دل جمعی کے لیے تاثیر ہے قرآن پاک کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپس کے اندر اتحاد کی فضا ہو۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو ایسی صورت میں ہمارے لیے جو ہے مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک لطیفہ ہے وہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک شیر نے ایک گائے کو دوڑایا، گائے بھاگی، بھاگتے اس نے دیکھا کہ اب شیر سے میں نہیں بچ سکتی، تو شیر سے بچنے کے لیے ایک تالاب میں اس نے چھلانگ لگا دی۔
छलांग उसने जब लगाई तो दलदली ज़मीन थी, उसमें धंसने लगी। पीछे से शेर आया और शेर ने और ज़ोरदार छलांग लगाई, उससे आगे निकल गया वो पहुंचा, वो भी धंसने लगा। शेर भी धंस रहा है और गाय भी धंस रही है, शेर भी धंस रहा है और गाय भी धंस रही है। शेर ने कहा बड़ी लजाजत के साथ, गाय रे गाय, क्या जुल्म किया तुमने, अगर तू ऊपर रहती तो एक ही जान जाती, अब तो दोनों की जान जा रही, अब तो दोनों की जान जा रही है। गाय ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, शेर तुम तो जंगल का बादशाह हो और मैं गाय हूं, लेकिन याद रखो तुम्हारा कोई मालिक नहीं है और मेरा मालिक, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, मेरा मालिक है। शाम होगी, मेरा मालिक मुझे तलाश करता हुआ आएगा और इस तालाब तक जब आएगा, मुझे इस दलदल में धंसता हुआ देखेगा तो मुझे वो निकालेगा और तुम्हें मारेगा, इसलिए कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। लोगों, हमारा मालिक है, वो हमें देख रहा है, फैसला वहां से होता है, नफाज यहाँ पे होता है, हम उसके बनेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल हमारे हल होते चले जाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।